تو حدیث پاک میں گھوڑے کو برکت والا جانور قرار دیا گیا ہے، خچر کو بھی برکت والا، چونکہ اس وقت اس دور کے یہ آلات جہاد بھی تھے اور سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بکری جو ہے اس کو گھر میں رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضور نبی رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ساری زندگی بکریوں کو گھر میں رکھا ہے، بلکہ آپ نے چرائیاں بھی ہیں بکریاں، مکے میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی، اس سے جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ اور حکم بھی ہے حدیث پاک میں کہ جس گھر میں بکری ہوتی ہے تو جو جنات ہوتے ہیں وہ بچوں کو چھیڑنے کے بجائے بکریوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، اس طرح اس سے بھی جو ہے ان کی نحوست سے انسان بچ جاتا ہے۔ تیسرا جو جانور ہے وہ مرغ ہے، جو اذان دیتا ہے اور صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو رکھنا بھی باعث فضیلت ہے اور باعث برکت ہے۔ یہی جو چیزیں ہیں ممکن ہے ان کو رکھنا، ان سے برکت بھی آتی ہے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ انسان وہ اس کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ چیز یہ بھی ہے، یہ جیسے آپ نے بکری کا فرمایا ہے کہ جو بکری ہے یہ گھر میں رکھنی چاہیے، تو آج کل ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، ہم نے بھی پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ ایک بکرا ہے، مقصد ہے کہ وہ دودھ بھی باقاعدہ طور پہ دے رہا ہے، کیا اس کا دودھ جو ہے وہ مقصد ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ پی سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی چیز پہلے بھی آئی تھی کہ مقصد ہے کہ اب یہ ایک بکرا ہماری زندگی میں تو میرے خیال میں پہلی دفعہ آیا ہے، آپ کے نزدیک کوئی ہو تو؟ بھٹی صاحب، آپ نے بہت بر موقع بر محل سوال کیا اور مجھ سے بیرون ملک تک سوالات ہو رہے تھے اس بارے میں کہ چونکہ یہ شور کوٹ ہی کا واقعہ ہے اور یہاں سے ہی وہ جو ہے اس کا تعارف ہوا ہے۔ اس پر ضروری وضاحت میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مذکر یعنی نر جس کو کہتے ہیں، اور ایک مؤنث ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مخنث جس کو ہم اپنی زبان میں ہجڑا کہتے ہیں۔ یہ ہجڑا جو ہوتا ہے نا، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہجڑا یہ ہے کہ اس میں نہ مذکر والی علامت ہو نہ مؤنث والی علامت ہو، اس کا گوشت تو حلال ہے لیکن وہ قربانی پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک وہ ہے کہ اس میں دونوں علامتیں پائی جائیں، جس طرح آپ نے بکرے کی بات کی، تو یہ ان مخنثات میں سے ہے کہ جس میں دونوں علامتیں ہیں، یعنی مذکر والی علامت بھی ہے اور مؤنث والی علامت بھی ہے، تو اگر اس سے دودھ برآمد ہو رہا ہو تو دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جنس تو وہی ہے، جس جنس کا دودھ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے دودھ میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ عجوبہ بھی نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ پہلے میڈیا اتنا عام نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وگرنہ یہ چیز جو ہے وہ معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔